صاحب ابھی جو آپ زیارت کر کے آئے ہیں اس کا نام تھا جبر رحمت، یعنی رحمت کا پہاڑ. سبھی لوگوں نے دعا کی ہوگی، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول و منظور فرمائے. آگے جو ہے صاحب زیارت آ رہی ہے اس کا نام ہے نہر زبیدہ. کیا نام ہے؟ ادھر بیٹھ جائیں اگر بیٹھنا. زبیدہ نام کی خاتون تھی، خلیفہ ہارون رشید کی بیگم تھی. خلیفہ ہارون رشید عراق کا بادشاہ تھا. اس کی بیگم زبیدہ مکہ المکرمہ میدان عرفات کے اندر حج کا رکن ادا کرنے کے لیے آتی ہے. اس کو اس میدان کے اندر پانی کی کمی محسوس ہوتی ہے، پیاس محسوس ہوتی ہے. وہ پانی کو ڈھونڈتی ہے، اس کو پانی نہیں ملتا. جب وہ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھتی ہے، حاجی پانی کی وجہ سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو اسی وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے، اللہ پاک تو نے مجھے اتنے خزانوں سے نوازا ہے، ایک بادشاہ کی بیگم ہوں، مجھے نہیں پانی مل رہا، جو عام لوگوں وہ پانی کہاں سے پیتے ہوں گے. اس زمانے میں جب حاجی حج پہ آیا کرتے تھے، اونٹوں پہ خچروں پہ آیا کرتے تھے، پیدل چل کے آیا کرتے تھے اور اپنی ضروریات کا سامان گھر سے لے کے آیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، ترکیوں کا دور تھا. تو اس زمانے میں جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے یہ دعا کی، اللہ پاک کیوں نہ تیرے حاجیوں کے لیے کوئی پانی کا انتظام کیا جائے، کوئی نہر تعمیر کی جائے جس سے حاجی پانی پی اور اللہ کا شکر ادا کرے. وہ یہ دعا کرنے کے بعد واپس عراق لوٹ جاتی ہے اور اپنے خامد خلیفہ ہارون رشید سے کہتی ہے، مجھے حق مہر میں نہر زبیدہ چاہیے. تو اس کا خامد خلیفہ ہارون رشید یہ نہر تعمیر کرواتا ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ. یہ جو نہر ہے عراق سے شام کے دریا دجلہ سے نکلتی ہے، طائف پہنچتی ہے، طائف سے مکہ المکرمہ میدان عرفات کے اندر کم و بیش 1400 کلومیٹر لمبی نہر ہے جو زبیدہ خاتون نے اس زمانے میں تعمیر کروائی. اور اس زمانے میں جب لوگ تجارت کیا کرتے تھے اسی نہر کے رستے سے جایا کرتے تھے، اور قیام جب کرنا تھا رات کو اسی نہر کے قریب ہی قیام کیا کرتے تھے کیونکہ وہاں پانی موجود تھا. آگے یہ نہر آئے گی، لیکن اس نہر سے پہلے 4 سرخ رنگ کے روڈ آئیں گے، یلو اور ریڈ کلر کے 4 سرخ رنگ کے روڈ آئیں گے. 6 کلومیٹر لمبے روڈ ہیں. مینا سے مزدلفہ سے عرفات آتے ہیں. جو حاجی جب حاجی حج پہ آتے ہیں تو حاجیوں کا ایک سمندر ہوتا ہے. ان میں کچھ لوگ ٹوٹل پیدل چل کر حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کچھ لوگ مینا سے مزدلفہ عرفات بسوں پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹرین پہ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ٹوٹل پیدل چلنے کی حج کرنے کی خواہش رکھتے ہیں وہ ان روڈز پہ بیت اللہ شریف یا اپنے گھر سے جب احرام باندھتے ہیں حج کی نیت کرتے ہیں تو وہاں سے پیدل چلنا شروع کرتے ہیں اور پھر مینا مزدلفہ عرفات ان روڈز پہ آ کے پیدل چل کر حج کرتے ہیں. اللہ پاک اس حاجی کے ایک قدم پہ 70 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتی ہیں اور 70 لاکھ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان روڈز کے اوپر پیدل چل کر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان روڈز کے دونوں طرف شاور لگے ہوئے ہیں جن سے مسنی بارش ہوتی ہے. نیچے حاجی حج کا رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں، اوپر اللہ کی رحمت چھم چھم برسری ہوتی ہے. اس کے بعد یہ پہلے 4 سرخ رنگ کے روڈ آئیں گے، پھر نہر زبیدہ آئے گی. نہر زبیدہ کے بعد مزدلفہ کا میدان آئے گا. مزدلفہ کے میدان کے اندر مسجد مشعر الحرام آئے گی. پھر ہم جائیں گے مینا کے خیمے دیکھیں گے. اس کے بعد ایک وادی آئے گی جس کا نام ہے وادی محسر. وادی محسر کے بعد مقام اسماعیل آئے گا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منڈے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تھی. پھر مسجد الخیف آئے گی. پھر جمرات یعنی کہ شیطان. پھر اس کے بعد ہم جائیں گے مسجد جورانہ. ابھی سبھی لوگ توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا، زیارتیں بالکل قریب ہیں. یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں، یہ وہ روڈز ہیں، ان کے دونوں طرف دیکھیں شاور لگے ہوئے ہیں جن سے مصنوعی بارش ہوتی ہے. جیسے برج پہ گاڑی جائے گی آپ کو ویو بالکل اچھے سے نظر آ جائے گا. یہ جو روڈ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ پہلا سرخ رنگ کا روڈ، اس طرح کے 4 روڈ ہیں، 6 کلومیٹر لمبے روڈ ہیں. مینا سے مزدلفہ سے عرفات آتے ہیں. یہ صرف پیدل چل کر حج کرنے والے حاجیوں کے لیے بنائے گئے. یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھ کے پہلا سرخ رنگ کرو. یہ مینا مزدلفہ سے آ رہا ہے، پھر عرفات میں آگے ختم ہوگا. یہ پہلا سرخ رنگ کا روڈ ہے. 3 آگے آئیں گے، ٹوٹل 4 روڈ ہیں. یہ وائٹ کلر کے جتنے بھی آپ کو مکان نظر آ رہے ہیں یہ جینٹس کے لیے، یہ لیڈیز کے لیے حمام ہے. یہ نیلی چھتوں والے ادھر نظر آئیں گے،
یہ جینٹس کے لیے حمام ہے. اور ریڈ کلر کے ادھر آپ کو مکان نظر آئیں گے وہ ہاسپٹل ہے. ادھر ہر طرح کی سہولیات میسر ہے. نیٹ ورک کے لیے ٹاور لگے ہوئے ہیں. لیڈیز جینٹس کے لیے علیحدہ علیحدہ حمام ہے. اس کے علاوہ ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں. تقریباً حج پہ ہر طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہے. یہ ہاسپٹل بنا ہوا ہے سیدھے ہاتھ پہ آپ کے. ابھی اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں یہ دوسرا روڈ آ گیا جی. یہ تیسرا روڈ ہے. آگے یہ چوتھا. اب الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, الٹے ہاتھ پہ مسجد نمرہ میدان عرفات کے اندر یہ روڈ آ کے ختم ہوتے ہیں. ابھی ہم عرفات سے مزدلفہ جائیں گے, پھر مینا جائیں گے, مینا سے مزدلفہ, مزدلفہ سے عرفات, یہ روڈ آتے ہیں. میدان عرفات مسجد نمرہ کے پاس آ کے یہ روڈ ختم ہو جاتے ہیں. آگے نہر زبیدہ آئے گی, پیلے رنگ کی دیوار ہوگی, اس پہ چونا کیا ہوا پتھروں سے چن چن کر بنائی گئی ہے. یہ زبیدہ خاتون نے اس زمانے میں تعمیر کروائی تھی جب پانی کی قلت تھی. سارے حاجی ادھر سے استعمال کیا کرتے تھے پانی. عراق سے شام, شام کے دریائے دجلہ سے اس کے اندر پانی چھوڑا جاتا تھا. طائف پہنچتی اور طائف سے مکہ المکرمہ میدان عرفات کے اندر. اس کے بعد آئے گا مزدلفہ کا میدان. کون سا میدان؟ مزدلفہ کا میدان. 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے, 10 ذی الحج کی رات ہوتی ہے. جتنے ملکوں سے جتنے حاجی آتے ہیں اس میں بادشاہ, فقیر, امیر, غریب, کالے, گورے, عربی, اجمی, سارے اسی میدان کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر اس میدان کے اندر کوئی حاجی عبادت کرتا سو جاتا ہے, اس کا سونا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. اس میدان کے اندر حاجی اس طرح اللہ کے قریب ہوتے ہیں جیسے شہر قریب. اللہ پاک خود فرما رہے ہوتے ہیں کوئی مجھ سے ہے میری رحمت مانگنے والا. اس رات اس میدان کے اندر اللہ کی رحمت چھم چھم برس رہی ہوتی جی. اس میدان کے اندر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں, مغرب اور عشاء کی نماز. ادھر کسی پہ کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں. کالے کو گورے پہ نہیں, عربی کو اجمی پہ نہیں, بادشاہ کو فقیر پہ نہیں, امیر کو غریب پہ نہیں. سب کے لیے ایک ہی نظام ہوتا ہے, سب مٹی پہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کسی کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا ادھر. اور اس میدان کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد مشعر الحرام. قرآن پاک کے 23ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عند المسجد المشعر الحرام. اس مسجد کے 2 مینار ہیں, کم و بیش 6 دروازے ہیں. اس مسجد کی چھت نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی نے کھلے آسمان کے نیچے صحابہ کے ساتھ ساری رات عبادت کی تھی. اور سال میں ایک مرتبہ کھلتی ہے 10 ذی الحج کو. ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ پہ نہر زبیدہ آئے گی, پہاڑوں کے ساتھ ساتھ یہ نہر چل رہی ہوگی. اب اس نہر کے اندر پانی موجود نہیں ہے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں سبھی لوگ سیدھے ہاتھ. یہ نہر زبیدہ, پیلے رنگ کی دیوار, اس پہ چونا کیا ہوا ہے, پتھروں سے چین چین کر بنائی گئی ہے. یہ نہر زبیدہ. یہ اسی طرح پہاڑوں کے ساتھ چلتی جائے گی. کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے, کہیں سے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی. بہت پرانی نہر. الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہ ریلوے لائن کا ٹریک ہے. اس پہ میٹرو ٹرین چلتی ہے, الیکٹرک ٹرین, بجلی والی, بغیر ڈرائیور کے, جو 1.5 سے 1.5 گھنٹے میں حاجیوں کو مینا سے مزدلفہ, مزدلفہ سے عرفات لے کے جاتی ہے. جو حاجی حج پہ آتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان کے پاس ایک ٹوکن ہوتا ہے جو اس ٹرین پہ سفر کرتے ہیں. کچھ لوگ بسوں پہ جاتے ہیں مینا, مزدلفہ, عرفات. کچھ لوگ پیدل, کچھ لوگ اس ٹرین پہ سفر کر کے جاتے ہیں. مینا, مزدلفہ, عرفات تینوں جگہوں پہ اس کے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے. مزدلفہ کے اندر بھی ہیں, مینا اور عرفات کے اندر بھی ہیں. سیدھے ہاتھ پہ نہر زبیدہ, الٹے ہاتھ پہ ریلوے لائن کا ٹریک ہے.
الٹے ہاتھ پہ دیکھیں یہ ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے, یہاں سے آج بیٹھ کے سفر کرتے ہیں ٹرین کا. ابھی سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے مزدلفہ کا میدان شروع ہو جائے گا. مزدلفہ کا میدان جہاں کھلے آسمان کے نیچے مٹی پہ ساری رات حاجی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ادھر 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں, مغرب اور عشاء کی نماز ایک ہی اذان کے ساتھ کٹھی ادا کی جاتی ہیں. یہاں اسی مٹی پہ یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں آپ سارے مزدلفہ کے پہاڑ ہیں, اس رات یہ پہاڑ بھی حاجیوں سے سفید ہو جاتے ہیں. اور اسی میدان کے اندر بتایا آپ کو مسجد مشعر الحرام ہے, جہاں اللہ کے نبی نے کھلے آسمان کے نیچے صحابہ کے ساتھ ساری رات عبادت کی تھی. اس مسجد کے 2 مینار ہیں, کم و بیش 6 دروازے ہیں. اس مسجد کی چھت نہیں ہے, اور قرآن پاک کے اندر بھی اس مسجد کا ذکر موجود ہے. یہ سارا مزدلفہ کا میدان آپ کی جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور جب ساری رات حاجی یہ مسجد مشعر الحرام ہے, سرے آپ پہ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. جب حاجی ادھر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہاں سے کیا لے کے جاتے ہیں؟ کنکریاں لے کے جاتے ہیں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں. شیطان کو عربی میں جمرات کہتے ہیں, اور کنکری مارنے کو کہتے ہیں رمی کرنا. جمرات یعنی رمی کرنا, شیطان کو کنکری مارنا. سیدھے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے نیچے بجری کی صورت میں کنکریاں پڑی نظر ہوں گی. یہ وہ کنکریاں ہیں جو جمرات یعنی شیطان کو ماری جاتی ہیں. جو لوگ 3 دن شیطان کو کنکریاں مارتی ہیں, وہ 10 ذی الحج کی رات کو اس میدان سے 49 کنکریاں اٹھاتے ہیں, اور جو 4 دن کنکریاں مارتے ہیں وہ 70 کنکریاں اس میدان کے اندر سے اٹھاتے ہیں. یہ بھی سارا مزدلفہ کا میدان ہے. اس لیے الٹے ہاتھ پہ جو بجری پڑی نظر آ رہی ہے, یہاں سے کنکریاں آج اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. آگے آئے گا مینا کا میدان. مینا کے خیمے آئیں گے. مینا کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا. یہ جو مینا کے خیمے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا, بہت سارے حاجی شہید ہو گئے تھے ایک مرتبہ, مینا کے خیموں کو آگ لگی تھی. اب مینا کے خیموں پہ جو کپڑا لگا ہوا ہے یہ جرمنی سے امپورٹ کیا گیا ہے. فائبر کا کپڑا ہے, یہ فائر پروف ہے, واٹر پروف ہے. نہ تو اس کو آگ لگتی ہے, نہ بارش کا پانی اثر کرتا ہے, نہ دھوپ اثر کرتی ہے. ایک خیمے کے اندر 22 سے 23 افراد بآسانی رہ سکتے ہیں. ان کے اندر ایئر کنڈیشن اور کولر بھی لگے ہیں. یہ ہے نیو مینا اس کو کہتے ہیں. جب حاجیوں کی مسلمانوں کی تعداد حج پہ بڑھ گئی تو مزدلفہ کے کچھ حصے کو مینا میں شامل کر لیا. لیکن حضور کے دور کا جو مینا ہے وہ پیچھے ہے, اس کو پرانا مینا کہتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ایک وادی آتی ہے, اس کو کہتے ہیں وادی محسر. 30واں پارہ سورہ فیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل. فیل عربی زبان کا لفظ ہے, اردو میں اس کو کہتے ہیں ہاتھی. ابرہا کا لشکر تھا, یمن کا بادشاہ تھا. یمن کے شہر سنا سے یہ ایک لشکر لے کے آیا تھا اللہ کے گھر کو نست و نبود کرنے کے لیے. تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ خود لیا. اللہ پاک آسمان سے ایک پرندوں کا جھنڈ بھیجتے ہیں جس کا نام تھا ابابیل, جس کے پاؤں اور چونچ میں 3 کنکریاں تھیں جہنم کی آگ سے پکی ہوئی تھی. جب وہ پرندہ آسمان سے کنکری کو چھوڑتا, اس کافر کو کاٹتی, اس ہاتھی کو کاٹتی اور زمین میں دھس جاتی. ادھر اللہ نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد یعنی غرق کیا تھا. اس لیے اس کو وادی محسر کہتے ہیں, عذاب والی جگہ کہتے ہیں. یہاں سے آج تیزی سے گزرتے ہیں, استغفر اللہ کا وید کرتے ہیں. یہ نیو مینا آپ کے سیدھے ہاتھ پہ آ گیا. جب وادی محسر آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد حاجی صاحب مقام اسماعیل, مقام ذبح اللہ والی جگہ آئے گی, جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ننھے منھے بیٹے اسماعیل کی قربانی کی تھی. اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 60 سال بعد اولاد عطا فرمائی, آپ کو بیٹا عطا فرمایا. آپ کو خواب آیا اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو جو سب سے زیادہ عزیز ہے, تو آپ نے اللہ کی راہ میں 100 لال اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا اس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرو جو سب سے زیادہ عزیز ہے. ہر والدین کو اپنی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. اللہ کا حکم ہوتا ہے اے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. باپ بیٹے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے. باپ بیٹے سے کہتا ہے اے اسماعیل تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا, چل میرے ساتھ. بیٹا باپ سے کیا کہتا ہے, ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے میری گردن پہ چھری چلائیں گے, آپ سے رہا نہیں جائے گا, آپ سے مجھے ذبح نہیں کیا جائے گا, تو لہٰذا میری اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا, میرے ہاتھ باندھ لینا. جب پہلی مرتبہ چھری چلائی نہیں چلی, جب دوسری مرتبہ چلائی تو اللہ کے حکم سے دمبا حاضر ہو گیا. ورنہ آج ہر باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے رہا ہوتا ہے. اس لیے اس کو ہم سنت ابراہیمی کہتے ہیں. یہ مینا کا اسٹیشن ہے جس کے نیچے سے گاڑی گزر کے جا رہی ہے. اب سبھی لوگ پڑھ لیں استغفر اللہ, استغفر اللہ,
अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी वादी महसर है, इधर कंटेनर पड़े हुए हैं, दरख्त बने हुए हैं, खैमे नहीं बने हुए। ये आगे जगह आएगी, इस जगह पे यहाँ पे देख लें सभी लोग पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये सारी वादी महसर है, ये जहाँ पे ये दूर दूर तक खैमे आपको नजर नहीं आ रहे। ये जहाँ हॉस्पिटल बना हुआ है, कंटेनर पड़े हुए हैं, खाली सड़कें, यहाँ पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हुआ था। आगे फिर ये मीना का स्टेशन है, इससे थोड़ा सा आगे गाड़ी गुजरेगी, गाड़ी रुकेगी, उल्टे हाथ पे सभी लोगों ने मेरे हाथ के इशारे की तरफ देखना। पहाड़ की चोटी पे एक सफ़ेद से कलर का गुंबद होगा, जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख होगा। वो मकाम इस्माइल, मकाम ज़बीहुल्लाह वाली जगह है, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे मुन्ने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की थी। ये स्टेशन है, वो भी बताइए। सभी लोग उल्टे हाथ पे देख लें, पहाड़ की चोटी पे वो सामने देखिए, पहाड़ की चोटी पे एक सफेद से कलर का गुंबद है, जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख है। सभी लोग सामने देख लें, सामने पहाड़ की चोटी पे मेरे हाथ के इशारे की तरफ सबको नजर आ जाए। देर होश हो यार, ये देखिए, वो नजर आ रहा है, व्हाइट कलर का। नजर आ रहे हैं, वो छोटा इधर आओ, इधर आओ, मैं इसको दिखाओ, वो सामने सफेद से कलर का गुंबद, जिसके अंदर एक छोटा सा सुराख है। ये मकाम इस्माइल, मकाम ज़बीहुल्लाह वाली जगह। भाई सबको नजर आ गया। वो पहाड़ में वो इसको मकाम इस्माइल, मकाम ज़बीहुल्लाह कहते हैं। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने नन्हे मुन्ने बेटे इस्माइल की कुर्बानी की थी। आगे मीना की कुबरी, मीना के ब्रिज पे जाके गाड़ी खड़ी होगी, वहाँ पे एक आप मस्जिद देखेंगे, जिसका नाम मस्जिद अल खैफ है। साल में एक मरतबा खुलती है, 8 ज़िलहज को। इस मस्जिद के 4 मीनार हैं। पूरे मक्कातुल मुकर्रमा में ये वाहिद मस्जिद है जिसके 4 मीनार हैं। और इस मस्जिद के अंदर कम व पेश 70 अंबिया सहाबा कराम की कब्रें भी मौजूद हैं। यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, पहले मस्जिद अल खैफ देखेंगे, फिर जमारात यानी कि शैतान, उसके बाद गाड़ी जाएगी मस्जिद जुराना की तरफ। सभी लोग पढ़ लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। सभी लोग अपने उल्टे हाथ पे देखेंगे। जब ब्रिज पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी, 2 मीनार आगे हैं, 2 मीनार पीछे हैं। ये मस्जिद अल खैफ है, जहाँ 70 अंबिया और सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं। साल में एक मरतबा खुलती है, 8 ज़िलहज को। इस्लाम की 3 मस्जिदें हैं जो साल में एक मरतबा खुलती हैं। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर 8 ज़िलहज को मस्जिद अल खैफ खुलती है, जो मीना के अंदर है। 9 ज़िलहज को मस्जिद निमरा खुलती है, जो अरफात के अंदर है। 10 ज़िलहज को मस्जिद मशअरुल हराम, जो मुज़दलिफ़ा के अंदर है। सभी लोग पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह।
سامنے سفید کلر کی امریلا نظر آ رہی ہے, چھتری بنی ہوئی کنوپی سی, اس کے نیچے دیکھیں 6 خانے بنے ہوئے جس کے اندر اندھیرا ہے. یہاں سیمنٹ کے بہت بڑے برج بنے ہوئے ہیں, ستون بنے ہوئے ہیں, پہلے چھوٹا ہے پھر بڑا پھر اس سے بڑا. یہاں پہ شیطان ہے, جہاں شیطان کو کنکریاں مارنے جاتے ہیں حاجی, سارا سال بند رہتے ہیں, حج کے موقع پہ یہ جگہ کھولی جاتی ہے. چلیں چھوڑ دیں شیطان کو, سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, سیدھے ہاتھ پہ سارے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ عجب دنیا کی واحد وادی ہے, سارا سال سجی رہتی ہے اور اپنے حاجیوں کا انتظار کرتی ہے. اس سال خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جو ان مینا کے خیموں میں آ کے حج کا رکن اور اللہ کی عبادت کریں. ادھر حاجی صاحب آپ کو پہلے بھی پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں اور اس وادی میں آ کے سما جاتے ہیں. یہ جہاں تک آپ کی نظر جائے گی آپ کو مینا کے خیمے ہی خیمے نظر آئیں گے. میری تو یہی دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اس سال حج کی سعادت نصیب فرمائے اور آپ کی غائبانہ مدد عطا فرمائے, جیسے وہ آپ کو اللہ پاک نے عمرے پہ بلایا, اور اس سال حج کی سعادت بھی نصیب فرمائے. یہ سارے مینا کے خیمے آگے مینا کی گبری آئے گی, اس کو برج کہتے ہیں, نفق کہتے ہیں, یہاں سے گاڑی گزرتی ہے, اور اس طرح کی 5-7 سرنگیں بنائی گئی ہیں جن سے حاجی نکلتے ہیں اور مینا کے خیموں میں داخل ہوتے ہیں. یہ جیسے سرنگ سے گاڑی باہر نکلے گی سیدھے ہاتھ پہ پوری وادی مینا کا آپ کو منظر نظر آئے گا, کھلے ہوئے خیمے نظر آئیں گے, اوپر نیچے پہاڑوں پہ خیمے ہی خیمے ہوں گے. آپ کو یہاں سے مسجد مشعر الحرام کے مینار بھی نظر آئیں گے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھ لیں, یہ مینا کے کھلے ہوئے خیمے ہیں, پہاڑوں پہ دیکھیں گے, اوپر دیکھیں گے, نیچے دیکھیں گے. یہاں ایک خلا ہے, وہاں سے آپ کو گیپ سے ہے, یہاں سے آپ کو نظر آ جائے گا. یہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنا, یہاں سے سبھی لوگ دیکھ لیں. بہت بڑی وادی مینا کا منظر ہے. آگے صاحب جہاں ہم جانے لگے ہیں وہ ہے مسجد جرانہ. دنیا میں 5 میقات بنائی گئی ہیں. جیسے آپ مدینہ جائیں گے وہاں سے عمرہ کریں گے, وہ ذوالحلیفہ اس میقات کا نام ہے. آپ اپنے گھروں سے عمرہ کرنے کے لیے وہ بھی بڑا عمرہ کہلاتا ہے. طائف سے عمرہ کریں گے, وہاں ایک میقات ہے کرنے منازل, وہ بھی بڑی میقات ہے. اس سے جو چھوٹی میقات ہے اس کا نام ہے مسجد جرانہ. مسجد جرانہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ آخری عمرہ کیا تھا. یہاں پہ غزوہ حنین ہوئی تھی, تو جب یہاں پہ ایک کنواں تھا, جب صحابہ کرام وضو کرنے لگے, عمرے کی نیت کرنے لگے, تو اس کنویں کا پانی کڑوا تھا. اللہ کے نبی نے جب اپنے لواب اس کے اندر ڈالے تو وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. تو پھر سارے صحابہ نے یہاں سے پانی پیا اور اللہ آپ کا بھلا کرے وضو کیا, عمرہ کی نیت کی اور احرام باندھا. مکہ المکرمہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سبھی افضل عمرہ مسجد عائشہ کی نسبت مسجد جرانہ سے عمرہ کرنا افضل عمرے میں کہلایا جاتا ہے. مکہ المکرمہ میں 2 ہی میقات ہیں, ایک ہے مسجد عائشہ جہاں سے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ کیا, اور دوسرا ہے مسجد جرانہ. مسجد عائشہ تقریباً 15-20 کلومیٹر ہے, اور مسجد جرانہ جو ہے مکہ المکرمہ سے طائف روڈ کے اوپر 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ. ابھی وہاں سے جائیں گے آپ لوگ, عمرہ کی نیت کریں, احرام باندھے, واپسی پہ انشاءاللہ جبل نور غار ہرا, جنت المالا, مسجد جن, مسجد فتح اور مسجد شجر کی زیارت کروائیں گے.